السلام علیکم ایوری بڈی. ایک بات تو پروون ہے اوور دی ایئرز، صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہے. ہمارے جو سو کالڈ تھنک ٹینک ہوتا ہے نا کرکٹنگ اتھارٹیز میں، اور جنہوں نے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، ان کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی عام آدمی جس کو تھوڑی سی بھی کرکٹ کی سمجھ ہے نا، ان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. لیٹ 80s اور ارلی 90s میں خان صاحب تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور جن کو یہ سمجھ آئی کہ لمیٹڈ اوورز میں بھی اسپنرز بہت افیکٹو ہوتے ہیں. مطلب خان صاحب کو لوگ ایک تو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جی وہ ہی ہیڈ دا گٹس، کہ انڈیا کے ساتھ سیریز تھی تو انہوں نے نیوٹرل امپائرز بلا لیے، کیونکہ نیوٹرل امپائرز کی کنٹروورسیز آل اوور دا ورلڈ ہو رہی تھی. ایک اور چیز جو خان صاحب نے شوڈ گٹس اینڈ پرووڈ اٹ واز کہ لمیٹڈ اوورز میں اسپنر کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے. اب 92 کا ورلڈ کپ کا فائنلی آپ دیکھ لیں، ہمیں سب کو یاد ہے، مطلب خان صاحب کی بیٹنگ یاد ہے، یا میاں داد کی بیٹنگ یاد ہے، یا انضمام کی بیٹنگ یاد ہے، یا وسیم اکرم کے 2 میجیکل بال یاد ہے. ایک چیز پیپل سم ہاؤ جسٹ فورگیٹ کہ 250 کا ٹارگیٹ تھا انگلینڈ کے اگینسٹ، اور ان کے جو 2 موسٹ ڈپینڈیبل بیٹ تھے نا، گریم گوچ اور گریم ہک، ان کو آؤٹ مشتاق احمد نے کیا تھا. وہ دیٹ واز دی موسٹ افیکٹو پارٹ. نہ اس کی بال کی کسی کو کبھی سمجھ آتی تھی نہ، مگر ہم اپنے ڈیسیژن خود لیتے. پھر ایک زمانہ آیا کہ ساری دنیا کی ٹیمیں آل راؤنڈرز ڈھونڈ رہی تھی. ہمارے پاس 3 ڈپینڈیبل آل راؤنڈرز تھے، اظہر محمود، رزاق اور شعیب ملک. کوئی ایک میچ نہیں ہماری ہسٹری میں آیا جس میں ہم نے گٹس شو کیے ہوں اور ان تینوں کو انکلوڈ کیا ہو. ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیچ میں سے سائیڈ لائن ہی رہا. آج کل جو چل رہا ہے، جس طرح دا وے کرکٹ از ہیپننگ، ایوری ٹیم ان دا ورلڈ نوز دا ویلیو آف اے اسپنر. وی ڈونٹ. مطلب سلمان علی آغا کو آئی ہیو آلویز سیڈ بڑا ڈپینڈیبل ہے، سب کچھ ہے. اس کو ٹیم میں اب ہم نے رکھا ہوا بھی ہے، وائس کیپٹن بھی ہے، پتہ نہیں آگے کیپٹن بھی وہی چلے گا. بٹ سم اور دی ادر اس کی بولنگ پہ ہم ڈپینڈ نہیں کرتے. باقی ٹیمیں دیکھیں، زیمپا، سینٹنر، یہ انڈیا بھرا ہوا ہے اسپنرز کے ساتھ، سری لنکا بھرا ہوا ہے اسپنرز کے ساتھ. اسپنرز سے ہی وہ میچ جیتتے ہیں. ہمارے پاس اسپنرز ہیں، ہم ان کو نہیں کھلاتے، نہ ان بولنگ کراتے. گٹس ہی نہیں ہے. آئی مین دوسری طرف اگر دیکھا جائے، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ، آج تک نہیں سمجھ آئی. تھوڑی بہت سمجھ مجھے بھی کرکٹ کی ہے. آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وائی آر وی سائیڈ لائننگ شاداب خان. صرف 2 ریزن سمجھ میں آتے ہیں، سم ہاؤ دی ادر، اور اگر وہ ریزن صحیح ہیں تو اٹس پیتھیٹک. ایک ریزن ہے کہ وہ شکلین مشتاق کا سن ان لا ہے، دوسرا ریزن ہے کہ وہ بابر اعظم کا بیسٹ فرینڈ ہے. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی وی آر ڈوئنگ دس. ہی از اے ڈپینڈیبل بیٹ، ہی از اے فینٹاسٹک اسپنر اینڈ ہی از سائڈ لائنڈ، اور دوسری طرف سے ہم اسپنر سے ہی مار کھا رہے ہیں. زیمپا کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. نیوزی لینڈ کے پاس سینٹنر ہے، وہ یہاں تک ہے، وہ ان کا بیٹنگ اسپنر ہے، اس کو بھی بیچ میں یوز کر جاتے ہیں. ایوری بڈی، سعودی کو بھی کھلا جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا انڈیا بھرا ہوا ہے، بٹ وی ڈونٹ. آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی وی ڈو دیٹ. یہ چیزیں تھوڑی سی گٹس دکھا کے نا، بولڈ ڈیسیژنز لے کے یو گوئنگ ٹو ون میچز، ناٹ لائک دس. دس از ناٹ دا وے. یو ہیو ٹو چینج یور تھنکنگ اینڈ بی اے لٹل پازیٹیو اباؤٹ یور سلیکشنز اینڈ بی پازیٹیو اباؤٹ یور اپروچ. بیٹسمین جب تک اگریسو نہیں ہوں گے، وی ول نیور میک اٹ ان لمیٹڈ اوورز. اور اٹیک میں اگر اسپنرز نہیں ہوں گے، ویل نیور میک اٹ. آئی ہوپ سم بڈی تھنکس اباؤٹ اٹ. This is the only way right now, the way things are going. If you want to have a full-fledged bowling attack, there has to be specialized spinners in that. اور we are lucky enough کہ دونوں سلمان علی آغا بھی اور شاداب خان دونوں proven all-rounders بھی ہیں. Why are you ignoring them?
think about it. Assalamu alaikum.